مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم پہ احسان کیا، ہمیں انسان بنایا اور اپنے محبوب کا امتی بنایا. یہ اختیار خالق کے پاس ہے پیدا کرنے کا، کسی بندے کا کوئی حق نہیں، کسی بندے کا کوئی حق استحقاق نہیں ہے. یہ مالک کا اختیار ہے، اور مالک کا انسان بنا دینا اور حضور کا امتی بنا دینا یہ اس کی رحمت ہی ہے. اور کیا ہے؟ میرے دل میں یہی خیال آیا کہ یہ رحمت بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر اس کی قدر پر، جس سے یہ دور ہوتی ہے اور جس سے یہ ملتی ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. اس لیے میں نے سوچا کہ الرحمن الرحیم، رب نے اپنی صفت، اپنا نام رحمان الرحیم بیان کی. اور اللہ نے جہاں اپنے نام سے کوئی بھی چیز شروع کرنے کی بات کی ہے، وہ تو یہیں ختم ہو سکتی تھی بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. لیکن بسم اللہ پورا فکرہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، لیکن عرف کے اندر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ بنتا ہے. یہ رحمان اور رحیم کے وصف کو، اس صفت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کا جزء لازمی بنایا. اب یہ رحمان ہونا اس کا وصف ہے، رحمت اس کی وصف ہے. پوری کائنات کے اندر انسان کیونکہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کے صفتوں کا ذل اس کے اندر موجود ہوتا ہے، فطرت بات. یہ رحم، شفقت، یہ بھی انسانوں کے اندر موجود ہے. غصہ، قہر، یہ بھی انسانوں کے اندر موجود ہے. دینا، سخاوت، یہ بھی انسانوں کے اندر موجود ہے. اس سخی ذات کی وجہ سے، رحیم ذات کی وجہ سے، قہار ذات کی وجہ سے یہ بندوں کے اندر میں آٹومیٹک ہے. ایمان ہو یا نہ ہو، یہ انسان اس کی مخلوق ہے، خلیفہ ہے، تو یہ اس کے اندر وصف ہوں گے. لیکن ساری کائنات کے انسانوں کا وصف کو جمع بھی کر دینا، اللہ کے وصف کے ساتھ کوئی نسبت اس کی کتنے بھی شفقت، رحمت، سخاوت کو بندہ جمع کر دے، اللہ کی رحمت کے سامنے وہ کافی نہیں.
انسان کو جس کی سب سے زیادہ محتاجی ہے نا وہ یہ اللہ کی رحمت کی، اور کبھی انسان کو یہ محتاجی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو جو کچھ ملا ہوا ہے اس کا اپنا ایمان، حضور کی امت میں ہونا، انسان کبھی اللہ کی رحمت لگی نہیں تو اس کی قدر کہاں ہوگی؟ اس قدر اس وقت ہوتی ہے جب اس بات کو اس کے دل کے اندر میں مقام ہو۔ اس لیے سب چیزوں سے زیادہ جو بندہ محتاج ہے وہ یہ اللہ کی اس رحمت کا محتاج ہے۔ اور کبھی اس نے سعی نہیں کی کہ میرے سے رحمت نہ چھٹ جائے اور مجھے رحمت حاصل کیسے ہو۔ علامہ یہ بھی کبھی انسان نے اس احساس کو نہیں کیا، جبکہ سب سے بڑی حاجت بندے کی جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ تیرے عمل کوئی بھی کام نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے لیے نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اعمال بھی؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا محبوب فرماتا ہے ہاں میرے اعمال بھی جو ہیں یہ بھی میرے کام نہیں آئیں گے جب تک میرے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ دوسری جگہ پہ آپ فرماتے ہیں میں جنت میں بھی اللہ کے رحمت اور فضل کے ساتھ تھا کروں۔ یہ نہیں آپ نے فرمایا میں محبوب خدا ہوں، میں تو اللہ کا سارا پیغام لے کر ہوں، میری وجہ سے تو سب کے اندر نہیں ہے، سب کچھ اس طرح ہے، لیکن کیا فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب رب نے اپنی اس رحمت کو بیان کیسے کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اس ذات مقدسہ کو رحمت مجسم کر دی ساری عالموں کے لیے، ساری کائنات کے لیے۔ اللہ اکبر۔ رحمت جو ہے یہ اگر چلی جائے کسی سے تو پھر اس کو لینا کیسے ہے؟ پہلے تو اس کو قدر ہو کہ رحمت ملتی کیسے ہے، رحمت ہوتی کیسے ہے، پھر اس کے بعد اس کو احساس ہونا۔ بندہ اپنے اعمال کی بات اما عائشہ کی حدیث میں نے سنائی، بندہ نیکیاں کرتا ہے فخر کرتا ہے یار اچھا کام، کسی کے سہارے یہ کام اچھے ہوں تو بڑا اطمینان بھی ہوتا ہے، ٹھیک کام ہو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بندے تیرے سے کوئی اچھے سے اچھا کام بھی ہو جائے کبھی خوش نہ اتنا ہو جائے، کہا حضرت شکر کرتے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمیں عجیب بات ہے، شکر کرتے ہوئے وہ اللہ کی رحمت کو تسلیم کر رہے ہیں، مانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے سے نیک کام ہوا، لیکن کتنی زبردست بات ہے، گہرائی اس سے بھی آگے ہے۔ یہ عام لوگوں سے آگے خاص لوگوں تک بات ہے کہ ہاں شکر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں، اکثر خاص بات اس کے اندر میں جو انہوں نے فرمائی وہ یہ کہ تو شکر کرے گا تجھے یقین ہے کہ تیرا کوئی بھی فعل اللہ کو قبول بھی ہوا ہے۔ اللہ سننے والے کی جان نکل کے اس نے کہا یہ تو یقین کسی کو نہیں، یہ اختیار مالک کا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کسی پیمانے پہ نہیں آتا کہ اس میں غلطی کیا تھی جو قبول نہیں، کرائٹیریا کون سا تھا، وہ مالک ہے، بس چاہے مسترد کر دے چاہے قبول کر دے، تو یہ اس کا قبول کرنا یہ اور رحمت۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس لیے انسان سب سے زیادہ محتاج اپنے مالک کی اس رحمت کا ہے، یہ خیرات کی طرح ہے مالک کی رحمت۔ اللہ اکبر۔
لیکن اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ میں اکثر ساتھیوں سے بات کرتا ہوں کہ اس کو روز بندے کو اترانا چاہیے. اللہ رحمت اس وقت ہوتی ہے جب مالک خوش ہو رہا، خوش ہو جائے کسی بھی بات کے اوپر تو وہ رحمت ہے. اور رحمت اس کے عمل سے، اجر سے کروڑوں گنا زیادہ ہے. بندہ جو ہے اللہ کے احکامات کے اوپر پورا عمل کرتا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ وہ بندہ بندگی کے لیے بنا ہے، وہ اس نوکری کے لیے بنا ہے، اس نوکری کو بجا لاتا ہے، سارے کام کرتا ہے، جس بھی لیول کے کام کرتا ہے وہ کرتا اللہ کے احکامات ہیں، وہ نوکری پوری کرتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے. اس کا اجر اور ثواب یہ مزدوری کی طرح اس کو ملتا ہے. وہ کتنی بھی کرے محدود ہے، لیکن اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو وہ لامحدود ہے. میں ایک مثال سے ذرا اس بات کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے کے لیے کھولتا ہوں. دیکھیں ایک سامنے لان ہے، اس لان کو پانی دینا ہے. اب ایک ڈیوٹی ہے ایک بندے، ادھر نل لگا ہوا ہے، نیچے سے پمپ بھی لگا ہوا ہے. اگر نل ہے تو اس کو وہ گیڑے گا، اس طرح کر کے لگائے گا، دیر لگے. پمپ ہے وہ آن کرے گا، پھر بھی کرے گا، پھر بھی اس کو گھنٹے تو لگیں گے اور اتنی جگہ کو سیراب کر سکے گا. مزدوری مل جائے گی اسے. اگر بارش ہو جائے تو ہر جگہ سیراب ہو جائے گی. وہ ایک رحمت کی مثال ہے، وہ رحمت کی مثال ہے اور وہ لامحدود ہے. اور یہ اس نے جو نیکی کی ہے یہ محدود ہے، اس کا اجر ثواب ہے. ہر نیکی کے اوپر ہے ثواب اور اجر، کوالٹی اس کی کوالٹی کے اوپر اور اس نیکی کی ماہیت کے اوپر. اس لیے جن نیکیوں کی ماہیت بڑی ہے نا وہ رحمت کو لے اپنے جلو میں لے کر بیٹھی ہو. فرائض جو بندے کے اوپر ہیں یہ اللہ کی رحمت لیے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ قرض کی طرح ہے. اس لیے جب بندہ فرائض کو پورا کرتا ہے تو رحمت دیکھو اس کی کیسے آتی ہے. صرف فرائض نماز کو لے لیں تو وضو کرتے ہوئے صغیرہ گناہ دھو کے رکھتی ہیں رب. اس کے ذہن میں بھی تھے کہ تو لیں. رب نے صرف نماز کے لیے شرط پاکیزگی رکھی ہے، وضو رکھا ہے. تو کتنی تیرے میرے اوپر رحمت کتنی آ رہی ہے صرف فرض ادا کرنے کی وجہ سے. ابھی ادا بھی نہیں کیا، ابھی ادا بھی نہیں کیا. اللہ نے صغیرہ گناہ دھو کے رکھ دیے تھے. تو اللہ کی رحمت کو اگر لینا ہے تو جو اس نے احکامات دیے ہیں فرض ان کا دھیان کرے، وہ اپنے جلو میں وہ رحمت لے کر بیٹھی. اب نماز ہے، سمپل نماز میں نے عرض کی ہے. ہمیں نماز کے لیے وضو شرط ہے، وہ شرط اس کے اوپر کتنی رحمت دیتا ہے کہ صغیرہ گناہ نکال کے رکھ دیتا ہے. پھر اگر یہ لگاتار نماز پڑھتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک تو اللہ اس کے درمیان والے اگر یہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو رب چاہے تو جس پہ رحمت کر دے وہ درمیان والی ساری لغزشیں معاف کر دے. روزہ فرائض میں سے ہے، اس کے لیے دیکھو اللہ پاک ایک روزہ، اس کے اندر بھی صرف روزہ، دن کا روزہ، احتساب کے ساتھ اور اللہ کے ڈر اور خوشنودی اور رحمت کے حصول کے لیے جب بندہ اس کے لیے رکھتا ہے پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. حج کے برابر کا اجر دے گا، اس لیے کہا اس کا اجر جو ہے وہ میں ہوں جتنا چاہوں گی. اور ایک رات کے قیام کی بھی یہ رحمت اللہ کی دیکھو کہ کتنا اس کے لیے دے گا. یہ فرض زکوٰۃ فرض کی ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کے لیے کتنی باتیں کی کہ تیرے پانے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے.
تیرے رزق کی بڑھوتی کا باعث ہے، وہ اس طرح جس طرح فصل کو تو نے کھاد دے دی، اس کے اوپر سپرے کر دیا ہو تاکہ کوئی کیڑا نہ کھا جائے، تو زکوٰۃ تیرے لیے سپرے کی طرح ہے، صدقہ تیرے لیے کھاد کی طرح ہے۔ تیرے رزق کی بڑھوتی اس کے اندر اللہ نے یہ رحمت ہے اس کی۔ حج جب فرض ہو جائے تو بندہ کتنی ٹال مٹول سے کام لے، عمرہ کر لے، وہ رب کی رحمت کو چھیڑنے کی بات ہے یا اس کو تنگ کرنے کی بات؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحمت للعالمین ہے کہ جس کے اوپر فرض ہے اس نے نہیں کیا وہ یہودی مرے یا عیسائی ہوئے، یعنی اس کے ایمان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹیک کر کے رکھ دیا۔ یہ تو ایک طریقہ ہے رحمت حاصل کرنے، اللہ فرائض کرتے ہیں اللہ۔ اسی طرح جہاد، اس کے لیے بھی قرآن میں یہی بات ہے کہ وہ جاہدوا فی سبیل اللہ والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رحمت، اللہ کی رحمت ان کے اوپر عود کرا جائے، کیونکہ وہ بھی انسان کے لیے جو ہے وہ چھٹا فرض کی طرح ہے۔ اللہ مالک کی رحمت لینی ہے تو مالک کی خوشنودی والا کام، اور اس کا سب سے خوشنودی کیا ہے جو اس کے فرائض ہیں ان کو بجا لاتا ہے تو اس کے خام میں خوشی اس کے ساتھ۔ پھر جن سے روکا ہوا ہے اگر اس سے رکا ہوا ہو تو ذات خوش ہوتی ہے، تو اس کی رحمت آتی، شفقت آتی۔ اللہ اکبر، روزہ رکنے کا نام ہی ہے نا، صرف رکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کے لیے میرا جو ہے اتنا اجر ہے کہ اس کو بندے کی گنتی میں نہیں آتا۔ اب اسی طرح اس رکنے کا نام صبر ہے۔ رحمت لینے کا طریقہ میں فرائض کے علاوہ پھر اگر اس کے اوپر کوئی بات آ جائے تو صبر بعد کی طرف سے آیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ آگے آتا ہے ان کے اوپر پھر اللہ کی رحمت آتی، اس نے اللہ کی دی ہوئی چیز سمجھ کر تقدیر کے اوپر اپنے آپ کو روک لیا ہے، گلے اور شکوے میں نہیں آیا، گلے اور شکوے میں نہیں آیا، کیونکہ اس کے پیٹ کا ایندھن کبھی نہیں بھرتا، بے شک وہ کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کی حرص اور ہوس اس سے بھی زیادہ ہو۔ اللہ پاک نے اس کو نشانی کے لیے بتایا کہ تو رچتا نہیں کسی جگہ پہ، میری زمین بھی جو ساری مخلوق کو رزق دے سکتی ہے، اس میں سے نکل سکتا ہے، ساری مخلوق اس کا رزق بن سکتی ہے۔ بندے تیری مٹی کیا چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے۔ تو وہ صبر جو ہے وہ اللہ کی رضا، خوشنودی اور رحمت دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہو یا بندے کے اوپر بھی کوئی معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو وہاں پر بھی صبر۔ ماں باپ کے لیے اللہ نے کہا اف نہ کرو، اب وہ کوئی بات اف اسی وقت ہوتی جب تکلیف پہنچے، اور تکلیف کیا ہے؟ مزاج کے خلاف بات ہونا تکلیف ہے۔ اور والدین کی طرف سے کوئی بات اس کے اوپر آتی ہے تو یہ رک جائے، برداشت کرے، یہ صبر اس کو اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ بچے کی غلطی کے اوپر صبر کر دے، اسے معاف کرے، اللہ اسے معاف کرے۔ یہ سمجھا کہ جو چھوٹے پہ رحم کرتا ہے اس پہ رحم کرتا ہے۔ تو رحمت لینے کا طریقہ ایک اور ملایا ہے، تو فرائض کے بعد جن سے رب نے روکا ہوا ہے ان سے رکنا، تقوی اسی کا نام۔ اس لیے تقوی والا اللہ کی رحمت میں ڈوبا رہتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ رب کی رحمت میں ڈوبا رہتا ہے۔ تقوی کے اندر میں وہ خود اپنی سیفٹی میں رہتا ہے، اپنے نقصان سے بھی بچا رہتا ہے، اور اللہ کی رحمت میں بھی ڈوبا رہتا ہے۔
تو دین اسی کا تو نام ہے، دین تو اللہ کی رحمت کا ہی نام ہے۔ اسی لیے جس مالک نے ہمیں رحمت کرتے ہوئے حضور کی امت میں پیدا کر دیا، کتنی بڑی رحمت اس نے کر دی۔ پھر یہ دین پورے کا پورا بلائی، اب اس بلائی میں رہتے ہوئے اللہ کی رحمت اس کے لیے ساتھ رہے گی جب یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں اللہ کی ان کے اوپر یہ راضی ہوگا تو رب اس پہ راضی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو صبر جو ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ صبر کے ساتھ بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو لے لیتا ہے۔ معاملات بھی ایک دوسرے کے ساتھ، ان معاملات کے اندر میں بھی بندہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اگر صبر کر جاتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ لیتا ہے، اللہ اس کو صلہ اجر نصیب کرتا ہے۔ اگر اس دنیا میں نہیں کرتا تو وہ جمع ہوتا ہے، وہ آخرت میں اس کو جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تکلیف آ جائے اس کو تو تکلیف اس کے ساتھ ہے، جب اس کو تکلیف ہے تو اس کو نہیں پتا کہ وہ کس لیے آئی ہے۔ ہو سکتا ہے تیرے گناہوں کی تلافی ہو سکتا ہے تیرے اوپر آزمائش ہو، تو ذرا سا صبر میں ہو تو رب تیرے آنے والے بھی معاف کرے اور تیرے اس کا اجر اور صلہ جو ہے وہ کسی اور صورت میں بھی عطا کرے، وہ رحمت ہے۔ یہ معاملات کے اندر میں پھر رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ دھیان، اللہ سے کوئی چیز لینی ہو تو وہی چیز اس کی مخلوق کے ساتھ کرے، اس کی رحمت اس کے اوپر آئے۔ یہ اپنے ماں کو معاف کرنے کو تیار نہیں، باپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بھائی کو، رشتہ دار کو معاف کرنے کو تیار نہیں، اور مالک کو کہتا تو مجھے معاف کر دے۔ جن کے تیرے اوپر ذریعہ ہے بنا ہے تو دنیا میں لانے کا، ان کے لیے تیرا دل کا کوڑ اتنا ہے تو مالک کو کس لیے کہہ رہا ہے تو معاف کر دے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی فرما دیا، تم معاف کرو تمہیں معاف کرے، تم زمین والا پہ رحمت کرو وہ آسمان والا تمہارے اوپر رحمت کرے۔ اس لیے رحمان رحیم میرے ذہن میں آیا تو میرے دل کھلتا گیا اس کے لیے، واہ میرے مالک تیری شان، اللہ اکبر۔ تو معاملات کے اندر میں صبر، عبادات کے اندر میں فرائض، جن سے روکا ہوا ان سے رکا ہوا، تو یہ تو رحمت کے سمندر ہیں جو اس کے سامنے ہیں، جن کے اندر میں جتنا غوطہ مارے اتنا اس کے لیے کامل، اس کے اندر کمی ہے ہی نہیں۔ یہ دوسرے کے لیے بلا کرنے میں ایک اور چیز بھی ہے جس کے اوپر بندے کا کچھ نہیں لگتا، صرف دل کا لگنے کی ضرورت ہے، محبت آنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا جو ہے اللہ پاک نے جو دعائیں اللہ نے قرآن پاک میں بتائی ہیں اس کے اندر میں وسعت بہت دی ہے۔ نماز کے اندر بھی اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمن رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ بھی جو اور بھی دعا کرے گا تو اس میں التحیات کے اندر بھی یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اس کے اندر میں اللہ نے وسعت دی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بڑی زبردست ہے کہ جب بندہ کسی کی پیٹھ پیچھے اللہ کی خوشی کے لیے اس کے بھلے کی خاطر دعا کرتا ہے تو رب فرشتوں سے خطاب کرتا ہے، یہ جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کا کون ہے؟ بندہ ہے، عام بندہ ہے، مخلوق ہے تیری، میری تو مخلوق ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یا اللہ تو یہ میرے احسان کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا مانگتا۔ تو پہلی چیز رب کیا کہتا ہے؟ اس نے جو کچھ اس کے لیے مانگا ہے میں اس سے شروع کروں گا۔ واہ واہ واہ۔ اب وہ رحمت دل میں ہوگی تو کسی کے لیے دعا کرے گا نا، تو دل کے اندر میں رحمت جو ہے وہ اصل جز ہے، اب اس کے اندر میں وہ پہنچ جائے تو پھر رحمت اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رحمت اس کی دوسروں کے لیے نکلتی ہے تو رب کے بلا کیف من سے اس کے لیے رحمت آتی ہے۔ اس لیے دوسرے پہ احسان اللہ سے اس کو احسان ملے۔
دوسرے پہ رحمت، اللہ سے اس کو رحمت ملتی ہے۔ مخلوق کے ساتھ اس کی بلائی کا معاملہ، اللہ اس کے ساتھ بلائی کا معاملہ۔ جن کے ساتھ اس کے لیے ضروری ہے، فرائض کے اندر میں ہے، وہاں پر تو رحمت عود کر آتی ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے بندگی کے لیے بنایا تھا، اس نے پورا کام کیا۔ اللہ، پھر جس رحمت کو اللہ نے رحمت بنایا ہے وہ ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے کے بغیر اس کے دل کے اندر میں رحمت آ ہی نہیں سکتی۔ تھوڑی بہت آنا فطرت ہے، لیکن وہ رحمت اس کی رضا کے لیے نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ بندگی کے لیے بنا ہے۔ یہ اس لیے احسان کرے میری شہرت ہو، میری بیجا بیجا ہو، اس لیے خراب کرے یہ، تو وہ رحمت والی بات نہیں ہے۔ جب تو بندگی میں آ کر اس کی رضا کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کی رحمت تیرے لیے آتی ہے، کیونکہ تیرا میرا کام بندگی ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمن کا مطلب یہ نہیں کہ تجھے تو مان لیا ہے لیکن بس آگے بھی میری ہے، نہیں، تیری نہیں ہے۔ جب اسے مان لیا ہے تو پھر اسی کی بات، ٹھیک ہے۔ اس آمن کے ساتھ، آمن پھر یہ ہے جس آمن کو اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کی، ورنہ کافر بھی بہت نیکی کرتے ہیں، لیکن ان ساری نیکیوں کو مقصود ان کی اپنے آپ ستائش ہوتی ہے جب اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہو، تو پھر رحمان کی رحمت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ بندے کے اندر میں اس کی خوشنودی کے لیے جو رحمت ہے، صرف اس کی رضا کے لیے، یہ اخلاص، یہ اس کے اندر محتاجی ہے رحمت للعالمین۔ کیونکہ کمپیریزن میں دیکھ لیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا لوگوں نے، ایمان لے آئے، اس کو محتاجی سمجھی، اس کا احسان سمجھا، ان کے اندر جو بات پہنچی، اس نے ان معاملات کے اندر میں رب کی رحمت کے حصول کے معاملات کے اندر میں اللہ کے احکامات کے اوپر عمل، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اوپر، اوامر اور نواہی کے اوپر اخلاص کے ساتھ اس کی رضا کے لیے عمل، معاملات کے لیے ایک دوسرے کا تعلق وہ کیسا بنا کے رکھ دیا تھا۔ یہ تھی وہ رحمت جن نے ان کو ایک آئیڈیلائز کر کے رکھ دیا۔ آج ہم تہذیب یافتہ، مثالوں کے ساتھ میں بات کروں، تہذیب یافتہ دنیا کے اندر انسانی کو ایک دوسرے کی یہ باتیں، ساری چیزیں، مجھے اتنی بات بتا دیں آپ، کیا آپ کو اپنا سکا بھائی اپنی طرح لگتا بھی ہے؟ اپنی جان کی طرح؟ ایک ہی کپڑے تھان کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تانا بانا ایک ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے نکلے ہیں، تانا بانا ایک ہے۔ باقی تو باتیں کرنی بڑی آسان ہے، یہ انسانی کو فلانا اس طرح، یہ وہ فلانا، وہ تیرے ساتھ جمع ہے، کیا تجھے اپنی طرح لگتا ہے؟ آئے نمدہ نہیں، اس لیے کہ وہ رحمت تیرے دل میں وہ ہے ہی نہیں۔ اب آج انہوں نے حضور کی خیرات لی تھی، رحمت لی تھی، مہاجر آ گئے، 51% کے قریب انفلکس آیا ہے ان انصار کے اوپر جو مسلمان تھے، یہ مہاجر ان کے اوپر آ گئے، یہودیوں کے اوپر تو نہیں آئے، بے گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سینے سے تم نے ماں کے دودھ کی طرح ایمان لیا ہے، تم بھائی، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر 70 جوڑے بنا کے رکھ دی۔ انہوں نے اپنا آدھا آدھا مال سامنے رکھا، اپنی طرح لگے، کہا یور چوائس۔ اپنے گھر میں اگلے دن وہ سما چکے تھے اپنے گھروں کی طرح۔ یہ تھی رحمت، یہ اس نسبت نے دی تھی ان کے اندر، یہ تھی انسانیت جو اس نسبت نے ان کے اندر دی تھی۔ اسی رحمت نے اللہ کی رحمت لینے کے لیے جب فرائض پہنچے ہیں تو کبھی ہو ہی نہیں سکا کہ اس کا دل دھڑکانا ہو فرض پورا کرنے کے لیے۔ وہ تکبیر تحریمہ سے رہتا تھا تو دل غم سے پھٹنے پہ آتا تھا، اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں پیچھے تھا۔ زکوٰۃ کے مستحق کے ہاتھ میں زکوٰۃ ہے، وہ حقدار ہے استعمال کرنے کا، وہ ڈر اتنا رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کوئی میرے سے زیادہ مستحق نہ ہو۔ You are not responsible، تیری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ کا ڈر اتنا ہے
پھر رحمت رب کی کیسے آئی؟ رب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوان، میں ان پہ راضی۔ یہ سند رب نے دے دی ان کے لیے، 14-15 مرتبہ قرآن میں یہ سند آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح معاملات کے اندر میں وہ جس ماں کو نیلام کرتے تھے اب اس کے قدم چومتے، جس باپ کو بڑا دشمن سمجھتے تھے اس کو پیار سے دیکھتے اس لیے تھے کہ جیسے کعبۃ اللہ کے دروازے کو دیکھتے ہوں ویسے باپ سمجھتے ہوئے، تو پھر اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر آتی تھیں کہ نہیں آتی؟ اللہ کی رحمتیں تو ہماری ساتھ اس طرح ہیں کہ اس کی خواہش کے مطابق چیزیں ہوں تو کہتا بڑی ہی رحمت ہو گئی، نہیں، وہ تو تجھے رحمت سے کئی بھی دور بھی کر دیتی ہے۔ شداد اور فرعون کے اوپر اتنی رحمتیں تھیں اس اعتبار سے کہ ان کے تو کبھی نہ سر میں درد ہوا تھا نہ کبھی بورچی کھانے میں پیالی تک ٹوٹی، کوئی نقصان بھی نہیں اسے ہوا۔ وہ رحمت کو بھول گیا، رب کو بھول گیا، خود ہی خدا بن بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن بات کوانٹٹی کی نہیں ہوتی، بات کوالٹی کی ہوتی۔ جب رحمت بندے کے اندر آ جائے نا، اس کے اندر کا جو سکون ہے، وہ سوکھی روٹی کھانے کے بعد بھی 50 ڈشوں کے بوفے کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے اندر وہ سکون نہ ہو تو رحمت اس کے اوپر ہے یا رحمت اس کے اوپر ہے؟ اللہ، رحمت اس کے اوپر ہے جس کے من کے اندر میں شانت ہو گئی یہ چیز۔ اور یہ رحمت وہ نور ہے جو دل کو شانت کر کے رکھ دیتا ہے، صبر اس کے اندر ڈال کے رکھ دیتا ہے، کوئی رب کے لیے اور رحمت کا ذریعہ بنا کے رکھ۔ یہ وقت جو ہے آج کے دور کا، یہ اس دل کی کھیتی اجڑنے کی وجہ سے یہ رحمت جو ہمارے بالکل ساتھ ہونی چاہیے اسی سے ہم دور ہیں۔ اور اس رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کرتے ہوئے مجسم کیا ذات کے اندر۔ اب اس ذات کی نسبت نے ان قلوب کے اندر میں یہ رحمت ڈال دی، ان دلوں کو اطاعت والا بنا دیا، ان دلوں کو صبر والا بنا دیا، ان دلوں کو شکر والا بنا دیا، ان دلوں کو رحم والا بنا دیا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رواداری والا بنا دیا، ایک دوسرے کے اندر ان کے تعلق اور رحمت والا بنا دیا، ایک دوسرے کے رحماء بینہم، اللہ نے کہا ان کے لیے ایک دوسرے کی مددگار بنا کے رکھ دیے۔ تو رب تو ان کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کے سامنے کہتا تھا واہ واہ، یہ دیکھیے میری رحمت ان کے اندر سے کیسے پھوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے کو جا رہی۔ اللہ نے لوگوں کے لیے فرمایا والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ، دلوں کے اندر میں وہ رحمت نے ان کے اندر کس طرح کا شانتی عطا کر کے رکھ دی کہ وہ مٹی کے اوپر لیٹ کر بھی وہ محل کے اندر رہنے سے زیادہ سکون ملے۔ لیکن تو رحمت حضور کے سینے کے اندر کی بدولت تھی جس سے ان لوگوں کی زندگی کے اندر اللہ نے معاملات کے اندر میں، عبادات کے اندر میں، ہر چیز کے اندر میں اللہ پاک نے امن اور سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس رحمت کی برکت تھی کہ کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ اس کی کوئی عزت اٹھا لے گا، ادھر سے کوئی چیزیں اٹھا لے گا، ادھر سے کوئی اس طرح بات ہو جائے گی۔ ان کے اندر اس رحمت نے ایسا سکون اور امن کا گہوارہ بنا کے معاشرے کو رکھ دیا۔ وہ تھی وہ رحمت والا معاشرہ۔ 1400 سال کی تاریخ دیکھیں تو یہ نہ پی ایچ ڈی کرنے سے انسانی اخلاقیات کے اندر میں بندے کا اخلاق سنورتا ہے، نہ انسانی حقوق کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے کے ساتھ بندے کے اندر میں دوسرے کے حق کو غضب کرنا دور ہوتا ہے، نہ بندے کے پاس مال آنے سے اس کے اندر یہ ساری چیزیں دور ہوتی ہیں، بلکہ وہ اور حرص اور ہوس کو ہوا دیتا ہے۔ ہمارے سامنے ساری مثالیں ہیں، حکومتوں سے لے کر نیچے تک، یہ ہر جگہ کے اوپر۔ تو نہ یہ کسی اس چیز کے ساتھ، نہ اپنی طبیعت کے مطابق دین کے نام لینے سے اور دین کی باتیں کرنے سے اور ان سے ہوتا ہے، کیونکہ اندر کا کوڑ تو اس کے ساتھ لگا ہوا۔ تو یہ ایک چیز ہمیں اگر نظر آئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاشرے کے اندر اللہ کی رحمت لوگوں کے اندر تقسیم ہونے کا اور ان کے اندر سے وجود سے وہ رحمت خوشبو کی طرح میسر آنے کا معاشرے میں وہ نظر آئی ہے، تو انہی لوگوں کی غلاموں کی صحبت اور سنگت سے جن کے سینوں کو رب نے اپنی اس رحمت سے منور کر دیا۔
وہ غوث ثقلین کا وقت ہو، خواجہ خاتون کا وقت ہو، وہ نسبت والے جو لوگ تھے ان کے اندر خلق کیوں سمجھ گیا؟ لیکن اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین خلق میں بھی اعلیٰ اور خلق میں بھی انک لعلی خلق عظیم. اور وہی نور جب اندر داخل ہوتا ہے نا تو بندوں کے خلق اور خلق دونوں ہی سمجھ جاتے ہیں. خلق کیسے سمجھتا تھا؟ وہ سنت مطہرہ کے مطابق رب کو اتنے پیارے لگتے تھے کہ رب کو پیار آتا تھا. ہمارے تو دلوں کا وہ کوڑ نہیں ختم ہوتا. ہمیں سنت کے مطابق مسلمان کو خود شرم آتی ہے معاشرے کے اندر پھرتے ہوئے، یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تیرا رب کیا کہے گا تجھے اپنے جیسوں کی شرم آتی ہے، اللہ کی تو شرم نہیں آتی. وہی باتیں کام کرتے ہوئے کوئی بندہ گر جائے نا کسی جگہ پہ تو سب سے پہلے اس کو اپنی چوٹ کا خیال نہیں آتا، دیکھتا میں نے دیکھا کس نے. تو اللہ کے راستے سے جب تو سلپ ہوتا ہے تو تجھے بھی پھر اپنے رب کی طرف دیکھنا چاہیے نا کہ اس نے دیکھا تو نہیں، تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے. ادھر اپنے جیسے بندے کا دیکھنا تجھے پسند آتا ہے، چوٹ بعد میں نظر آتی ہے. اللہ اکبر. تو وہ رحمت رحمان رحیم تو بہت آسان ہے، رحمت تو بہت وسیع ہے، لیکن انسان خود اس سے منہ موڑ کے بیٹھا ہے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے یہ رحمت ہمیں نصیب فرمائے. اور اس کی آج اتنی ضرورت ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر جتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں، اب یہ سارے مسلمان ملکوں کے لوگوں کو ان ساری طاقت اور ساری دولت کے باوجود یہ نظر نہیں آتی. یہ ظلم، یہ اگر ظلم نظر آتا ہو تو کیا دلوں کے اندر میں حقیقتاً رحمت ہو تو کیا اس کا تھوڑا سا بھی ہم پریکٹیکل نہ کریں؟ ہمارے تو گزارا نہیں ہوتا ان چیزوں کو کھائے پیے بغیر جن کی کمائی جو ہے اس ظلم کے اندر شمار ہوتی. کبھی دل کے اندر اس طرح کی رحمت نہیں آئی کہ میرے ہی بچے بچیاں اور میرے ہی مسلمان ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا میں ذریعہ بن رہا ہوں، میں اس آگ اور اس ایندھن کا میں اسباب کا میں ذریعہ بن رہا ہوں. اعلان تو بہت ہوتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کریں، لیکن اندر سے دل کے اندر کہاں ہے وہ رحمت ان لوگوں کے لیے جو ہمیں تھوڑا سا صبر عطا کرتے ہیں، ان چیزوں سے بغیر بھی زندگی گزارنے کا ذریعہ بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.